بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 151، عنوان ہے باب الوضوء مرتن مرتن، وضو میں اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھونے کا بیان۔ حدیث نمبر 52، ابو حنیفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابن بریدہ کے والد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھویا۔ حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے والے تمام اعضاء کو ایک ایک بار دھویا اور سر کا مسح بھی ایک بار کیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وضو میں ایک بار دھونا واجب ہے، کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا، اور دھونے والے اعضاء کو 3 بار دھونا سنت ہے۔ اور سر کے مسح میں جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ایک بار مسح کرنا ہی سنت ہے، سوائے امام شافعی کے۔ سر کے مسح میں مسح ایک بار ہی سنت ہے اور ایک بار ہی فرض ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور ایک بار پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بار وضو کیا تو یہ ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی ایک بار ضروری ہے، اور جس نے 2 بار وضو کیا تو یہ اس کو کافی ہے، اور جس نے 3 بار وضو کیا تو یہ مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، یعنی ہر عضو کو 3 بار دھونا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 374۔ فقہی مسائل۔ مسئلہ، اگر کسی نے وضو کیا اور ہر عضو کو ایک ایک بار دھویا تو اس کا وضو ہو جائے گا؟ فائدہ، کسی عضو کے دھونے کے یا معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی مچڑ لینے سے یا 1 آدھ بوند نہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں ادا کر جاتے ہیں۔ بدن میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ کسی جگہ موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الدر المختار ورد المحتار، کتاب الطہارہ، مطلب فی الفرض القطعی والظنی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 217، والفتاوی الرضویہ، کتاب الطہارہ، باب الوضوء، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 218۔